بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، ابھی میں نے کلام مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، اور جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہترین بڑا اجر ہوگا۔ حضرات گرامین، آج آپ حضرات کے سامنے ابتی عالم اور غیر شریعت کے ایک رکن کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دار و مدار ہے، جیسے زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے اس مہینے میں بڑی تاکید کی ہے، اور خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولا آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق کچھ بیان کروں، اس کے بعد صدقہ فطرہ کے متعلق کچھ گفتگو کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع و برکات سے مکمل طور پر باخبر ہو سکے۔ زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوصی خدائی حصہ کی ادائیگی کے لیے نکال کر ان کے حقدار کو مالک بنا دینے کا نام ہے، اور زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو گندگیوں اور علائصوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے مال حقدار مالدار نہیں ہے بلکہ غربائے مساکین ہے، اور اگر ان کے حق کو نکالا جائے تو دونوں کا مال غلط ملت ہو جائے گا اور دوسرے مالوں کو بھی عیبدار بنا دے گا، جس کے استعمال سے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصانات و مضرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر نکال دیا جائے تو وہ حصے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بس اسی پر نہیں کہ صرف وہ پاک و صاف ہوتا ہے بلکہ اس سے نکالنے سے نفس و حرص و حوض کی مہلک بیماریوں سے چھٹکارا پا کر کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں، ان آیات و حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا حقیقت ہے۔ ایک طرف تو وہ خوشخبریاں اور انعامات ہیں جنہیں سن کر مردہ مسلمان حاصل کرنے دور پڑتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت سخت عذاب ہے کہ ایک کافر بھی لرز اٹھے۔ مگر ہاں، افسوس ہماری مردہ دلی کے پتھر بت بنے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، بس صرف گونگے بہرے اندھے بنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ آسمان پھٹ پڑے اور جہنم کا خوفناک سانپ آ کھڑا ہو جب تم جا کر رو؟ کیا زمین سامنے اگلنے لگیں گے؟ مسلمانوں، تم مانو کہ آگ ہمیں جلائے گی، بلکہ تم اس دن سے ڈرو جب آسمان پھٹ پڑیں گے، پہاڑیں روئی کے گالوں کی طرح اڑے گی، قبریں اپنے مردے اگل دے گی، دنیا و آخرت کا خدا تم سے تمہارا حساب لے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے نہ بھائی بہن کام آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں وقت سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے اور خدا کا رضامندی کا سامنا کر لینا چاہیے۔ آمین۔ صدقہ فطرہ سے تطہیر صیام بھی ہو گئی، صدقہ فطرہ سے تطہیر صیام بھی ہو گئی، اور غریبیوں کے لیے تدبیر تام بھی ہو گئی۔